جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے اور جو ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا، جو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ نظریہ ہمیں یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی چیز اور بڑی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں لکھی گئی نہ ہو، ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں اور ہمارا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے ولی ہی وہ نیک بخت لوگ ہیں اور اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے دھیان رکھے کہ کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کسی کی بے ادبی ہو جائے اور ہم اس کے دشمن قرار پائیں۔ اللہ کے ولی سے کے ساتھ دشمنی کا مطلب اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تو انہیں ہمیشہ کی کامیابی اور بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا ہم 7واں رکوع شروع کریں گے اور 61 نمبر آیہ مقدسہ ہے سورہ یونس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہ ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے اس عقیدہ کو اور اس فکر کو بار بار دہرایا اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کو دیکھنے اور آگاہ ہونے سے متعلق، کیونکہ یہ بنیادی ہمارا وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ ہمارے ذہن میں اگر یہ فکر ہو اور ہم یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اگر صحیح معنوں میں ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارے ذہن کے اندر یہ فکر بیٹھ جائے تو ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہاں ہم محتاط ہو جاتے ہیں، یہاں ہم نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو قانون کے خلاف ہو یا اس جگہ کے معاملات اور اس کے پروٹوکول کے خلاف ہو۔ تو جب ہمارا یہ نظریہ ہو جائے اور ہمارا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے اور ہمارا کوئی بھی عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، تو اس سے ہماری زندگی کے تمام اعمال درست ہو جائیں گے اور سارے کے سارے ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم گناہ سے بالکل احتیاط کریں گے اور بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز سے آگاہ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کا ایک ذرہ بھی اور ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ وما تکون فی شأن، اور تم جس بھی کام میں ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور جو تم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، ولا تعملون من عمل، اور تم کوئی بھی عمل نہیں کرتے، الا مگر کنا علیکم شہودن، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی تم کسی بھی کام میں مصروف ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو اور کوئی بھی عمل کر رہے ہو، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم اس پر گواہ ہیں،
ہمیں پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اذ تفیضون فی، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، مشغول ہوتے ہو، جو کام بھی کر رہے ہو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجل نہیں ہے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، اور تمہارے رب سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان، آسمان و زمین میں ایک ذرہ کے برابر بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ولا اصغر من ذالک، اور اس سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہو، ولا اکبر من ذالک، یا کوئی بڑی ہو، وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی چھوٹی سی چیز، یعنی ذرے سے بھی چھوٹی چیز، ولا اکبر، اور ذرے سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں تمام چیزوں کو درج فرمایا ہوا ہے، اور وہ چیزیں ساری کی ساری لکھی جا چکی ہیں، وہ اللہ کے امر سے لکھی جا چکی ہیں، اور اللہ کے علم میں ہے تو لکھی جا چکی ہیں۔ تو کائنات کا ہونے والا کوئی بھی عمل جب اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اب کا نہیں، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قلم کو حکم دیا تھا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، اور جو ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا، جو ہم کہتے ہیں لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو یہی وہ نظریہ ہمیں یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی چیز اور بڑی چیز موجود نہیں ہے کہ جو اس کتاب مبین میں لکھی گئی نہ ہو، ہر چیز وہاں پر موجود ہے۔ سو ہمیں اس عقیدہ اور نظریہ کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر وقت اس کے علم میں بھی ہیں، اور اس کے مشاہدے میں بھی ہیں، اور اس کی ذات ہماری گواہ بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور سنو، خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے اور وہ غمزدہ بھی نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے ولی کنہیں کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، جن کا چلنا پھرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، پوچھا گیا حضور اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ کے یہ نیک بندے جو اللہ کے ولی ہیں، فرمایا کہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ان کے گردا گرد ہمیشہ رہتی ہیں۔ سو انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں یعنی اپنے اعمال کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، انہیں قیامت کی پکڑ کا خوف نہیں ہوگا۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہمارا پتہ نہیں کیا بنے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم اور فضل نازل فرماتا ہے، عمل کے ضائع ہونے کا ان کو خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں برکتوں میں ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، اب ان کی نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کتنی سادہ سی تعریف ہے اللہ کے ولی کی، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں کہ اس نے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوں، اتنی موٹی موٹی تسبیحاں گھماتا ہو، اور اس طرح کا ہو، اور اس طرح کا اس کا لباس ہو، اور ایسی ایسی وضاقتہ ہو، لمبے جبے کبے ہوں۔ سادہ سی تعریف ہے، ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے، یعنی اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا گیا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کو کامیاب ہونے کی اللہ نے خوشخبری دی ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خوشخبری ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا کلمہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری عطا فرما رہا ہے، اور اللہ اپنا ولی قرار دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں ان کے لیے بیان فرما رہا ہے، تو پھر ان کو کیا غم ہو سکتا ہے، ان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے خاص فضل و کرم میں ان کو رکھتا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا
کہ ہمیں ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں اور ہمارا کوئی عمل بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ کے ولی ہی وہ نیک بخت لوگ ہیں اور اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے دھیان رکھے کہ کوئی بھی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کسی کی بے ادبی ہو جائے اور ہم اس کے دشمن قرار پائیں۔ اللہ کے ولی سے کے ساتھ دشمنی کا مطلب اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تو انہیں ہمیشہ کی کامیابی اور بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔